السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ شیشا رحمان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں FM4K TV کے پروگرام ناز برداریاں میں، جو پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ ویورز، پنجاب اسمبلی کے ہنگامہ رائے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب کیا گیا، لیکن اب ان سے حلف نہیں لیا جا رہا۔ ہمارے جو پنجاب کے گورنر ہیں وہ کہتے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب سے جو استعفیٰ لیا گیا وہ انہوں نے گورنر پنجاب کو نہیں دیا، جب وہ انہوں نے صدر کو دیا اور صدر نے منظور کر لیا، تو آئینی لحاظ سے یہ استعفیٰ جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے قابل منظور نہیں ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ یہ جو آئینی بحران اب دوبارہ سے اٹھایا جا رہا ہے، حلف نہیں لیا جا رہا، اس پہ میں سوال کروں گی اور ہمیشہ کی طرح میرے سوالات کے جوابات دینے کے لیے اور ان پر اپنا بے لوگ تجزیہ کرنے کے لیے ہمارے اس پروگرام میں موجود ہوتے ہیں ہمارے ملک کے بہت ہی معروف کالم نگار سینئر تجزیہ کار جناب ادریس ناز صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، یہ کیا ایشو ہے کہ جس کی وجہ سے اب دوبارہ سے گورنر پنجاب جو ہیں، جبکہ ان کو ہٹانے کے لیے ایڈوائس صدر کو دے دی گئی ہے، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے دے دی ہے، اب وہ گورنر پنجاب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہمارے عثمان بزدار صاحب ہیں ان کا استعفیٰ نامنظور کیا جائے، کیا کہتے ہیں آپ؟ عشا، آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے ہی عمران خان صاحب والا ایشو بنا تھا اور تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی، اور میں نے سب سے پہلے پروگرام کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ خان صاحب نے اس ملک میں ایک سنگین قسم کا آئینی بحران پیدا کیا، اور سب اس کے بعد سارے پروگرامز ہوئے۔ خان صاحب نے آئینی بحران پیدا کیا، اور خان صاحب اس جو حالیہ آئینی بحران ہے اس کے ذمہ دار وہ ہیں۔ وفاق میں انہوں نے یہ بحران پیدا کیا تھا۔ اب وفاق سے ہم آتے ہیں صوبہ پنجاب کی طرف۔ آپ نے سوال یہ کیا ہے، پہلے تو وہ صوبہ پنجاب صوبائی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہونے دے رہے تھے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہمارے نمبرز پورے نہیں ہیں اور اپوزیشن یہاں پہ جیتی ہوئی نظر آتی ہے، اور میں بار بار کہہ چکا ہوں ہمیں سے کوئی کنسرن نہیں ہے کون جیتا یا ہارتا ہے، ہم نے تو فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کرنی ہے اور ہم نے قانون کی بات کرنی ہے۔ تو قانون کے مطابق ڈپٹی اسپیکر جو تھے، کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے جو اسپیکر ہیں قومی اس وقت صوبائی اسمبلی کے پرویز الہی صاحب، وہ آگے تھے کینڈیڈیٹ وزیر اعلیٰ کے لیے۔ اب ان کی جگہ پہ ظاہر ہے کہ صدارت جو تھی قومی صوبائی اسمبلی کے اجلاس کی وہ ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کر دی، عثمان مزاری صاحب نے۔ انہوں نے اسمبلی کا اجلاس بلا لیا اور انہوں نے اسے کالعدم قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا جی وہ بلا ہی نہیں سکتے۔ خیر اجلاس ہوا، بڑی ہنگامہ رہی ہوئی، وہاں پہ بہت کچھ ہوا، لوٹے پھینکے گئے، زد و کوب کیا گیا، اور وزیر اعلیٰ کے امیدوار جو تھے پرویز الہی صاحب، انہوں نے کہا جی میرا بازو فریکچر ہو گیا، بعد میں ثابت ہوا کہ بازو فریکچر نہیں ہوا۔ خیر یہ سارا کچھ انہوں نے باتیں بھی دے دی سوشل میڈیا پہ آ کے۔ اب یہ تھا کہ حمزہ شہباز شریف نے حلف لینا تھا، حلف اٹھانا تھا انہوں نے، لیکن گورنر پنجاب نے انہوں نے کہہ دیا جی کہ میں حلف نہیں لوں گا۔ اب ایک نئی بحث شروع کر دی انہوں نے کہا جی کہ عثمان بزدار صاحب نے جو استعفیٰ لکھا تھا وہ گورنر کو نہیں لکھا، وہ وزیر اعظم کو لکھا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم کے نام استعفیٰ لکھا ہے۔ وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے اچھا لکھا، انہوں نے غلط کیا، انہیں لکھنا گورنر کو چاہیے تھا۔ اچھا، یا پھر انہوں نے اگر لکھ دیا تو وہ آئین کے مطابق وزیر اعظم نے فارورڈ کر دیا پریزیڈنٹ کی طرف، پریزیڈنٹ نے وہ قبول کر لیا، آئینی طور پر تو ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد رول کے مطابق اور ہائی کورٹ کے حکم پہ الیکشنز ہوئے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے۔ کیا ہائی کورٹ کو یہ علم نہیں تھا؟ جو یہ آئینی بحث انہوں نے آئینی بحران پیدا کیا ہے، یہ کس پہ سوالیہ نشان ہے؟ ذرا آپ دیکھیے گا کہ ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق وہ الیکشنز ہوئے ہیں۔ ہائی کورٹ کو اتنی بحث کے بعد ہائی کورٹ کو علم نہیں تھا کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے استعفیٰ کس کے نام دیا ہے، یہ ساری بات وہاں ہوئی، ان کا استعفیٰ پیش کیا گیا وہاں پہ۔ اس کے بعد ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ جا کے آپ انتخابات کرائیں، انتخابات ہوئے جیسے بھی ہوئے۔ اب پاکستان کے آئین کو، قانون کو جیسے یہ دھجیاں اڑا رہے ہیں، اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو مقننہ ہوتی ہے، ہماری لیجسلیٹو کونسل، یہی ادارے ہیں نا، ہماری صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلی اور اس کے بعد سینٹ، انہوں نے قانون سازی کرنی ہوتی ہے، یہ قانون کے رکھوالے ہیں۔ جو قانون کے رکھوالے ہیں، قانون کے ساتھ کیسے کھلواڑ کر رہے ہیں اور قانون کو کیسے توڑ رہے ہیں، ہماری نسلوں کو یہ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ اس ملک کا جو قانون ساز ادارہ ہے وہی آئینی بحران پیدا کرے گا، جس نے آئین بنانا ہے وہی آئین شکنی کرے گا، وہی آئین توڑے گا۔ یہ کیا بتانا چاہتے ہیں اس قوم کو؟ اس وقت جو پنجاب میں آئینی بحران اور پورے پاکستان میں جو آئینی بحران ہے، یہ ایک انتہائی تلخ حقیقت ہے، ہماری پاکستان کی ہسٹری کا تلخ ترین دور ہے، اور مجھے شرم محسوس ہوتی ہے جب ہم اس موضوع پر بات کرتے ہیں، لیکن کیا کریں، ہمارے پاس سب سے ہارڈ ٹاک ہی یہی ہے، اس کے علاوہ بڑا ایشو نہیں ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے قانون سازی کرنی تھی قانون کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، انہوں نے قانون کو توڑ کے رکھ دیا صرف اس لیے کہ خان صاحب اور ان کے اتحادی جو تھے وہ نہ وفاق میں حکومت بنا سکے اور نہ صوبہ پنجاب میں، پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس میں حکومت بنانے میں وہ ناکام رہے۔ لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اب ہم نے نہ کھیلنا ہے نہ کھیلنے دینا ہے۔
اب دیکھیے میں نے کل بھی بات کی تھی, آج پھر بات کر رہا ہوں. اس وقت بجلی کا بحران ہے, گیس کا بحران ہے, روزگار نہیں ہے, مہنگائی بے پناہ ہے, اور سب سے بڑا پانی کا بحران ہے. مجھے بتائیے کیا ان لوگوں کی توجہ اس طرف ہے؟ نہ اپوزیشن کی ہے نہ حکومت کی ہے. اس وقت یہ مسائل حل کرنے تھے, ان سب لوگوں نے بیٹھ کے ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے, کوئی ایک مستحکم حکومت جو ہوتی ہے وہ لوگوں کو اس دلدل سے نکالتی مسائل کے. اب ہمارے ڈیم مکمل نہیں ہوئے, ہمارے پاس پانی کے ذخائر نہیں ہیں, قدرتی طور پر بارشیں بھی نہیں ہو رہی. اس دفعہ آپ نے دیکھا کہ سردی کے فوراً بعد گرمی آ گئی ہے. ایک جو بہار کا موسم ہوتا تھا وہ بالکل درمیان میں سے کھسک گیا, آئی نہیں. سردیوں کے فوراً بعد گرمی آ گئی, ایک دن سردی تھی, اگلے دن بالکل گرمی تھی. اب وہ درمیان والا موسم ختم ہو گیا. قدرت ہم سے ناراض ہے, اور ہم نے کیا کرنا تھا, ہم نے پانی کے ذخائر جو تھے انہیں بہتر بنانا تھا, ہم نے ڈیمز بنانے تھے, ہم نے اپنے نہری نظام کو بہتر کرنا تھا. لیکن یہ کون کرے گا؟ کوئی ہے اس کی طرف توجہ دینے والا؟ ہم ہمارا پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اپنے قائد سے محروم ہے. تو یہ سارا کچھ چل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی عوام کو اس وقت, میں بار بار کہہ رہا ہوں, حکمرانوں سے مجھے کوئی توقع نہیں ہے, اپنی سیاسی لیڈرشپ سے مجھے کوئی توقع نہیں ہے. میرے نزدیک جتنی بھی اس وقت سیاسی پارٹیاں, ان کے جو قائدین ہیں, میں کہتا ہوں یہ پاکستان کے اور پاکستان کے عوام کے ساتھ مخلص نہیں ہے. اور میں دوبارہ یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ان کا پاکستان کے عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, ان کے مسائل کے ساتھ ان کو کچھ لینا دینا نہیں ہے. یہ اقتدار کے بھوکے ہیں. اگر ان کو آج گورنمنٹ مل جائے تو یہ کہیں گے جی ملک میں سب اچھا چل رہا ہے, اور اگر ان کو اقتدار سے ہٹا دیا جائے تو یہ کہیں گے ملک میں مہنگائی ہو گئی ہے. یہ سب اپوزیشن پہلے کہہ رہی تھی, اب وہ حکومت میں ہے, اب ان کے نزدیک سب ٹھیک ہے. خان صاحب جو 15 دن پہلے خان صاحب تھے وہ کہاں ہیں؟ جیسے میں کہتا تھا جو کنٹینر والے خان صاحب تھے, حکومت میں آنے کے بعد ہمیں وہ خان صاحب نہیں ملے. کنٹینر پہ بہت اچھے خان صاحب تھے, ان کی جو گفتگو تھی اولیاء والی گفتگو تھی کہ اگر ملک میں مہنگائی بڑھ جائے تو سمجھ جاؤ حکمران چور ہے, اگر ڈالر ایک روپیہ بڑھ جائے تو سمجھ جاؤ حکمران جو ہے وہ لٹیرا ہے. لیکن جیسے وہ اقتدار میں آئے تو ڈالر نے ایک لمبی چھلانگیں لگانا شروع کر دی. تب وہ کہتے تھے یہ انٹرنیشنل سطح پر ہو رہا ہے. تو ہمارے حکمرانوں کے جو قول و فعل میں تضاد ہے وہ تو الامان الحفیظ, اس کا تو آپ ذکر جانے دیں. خیر, اس وقت پاکستان کے عوام کو باشعور ہونے کی ضرورت ہے. ہم ناز برداریہ میں کیا کوشش کر رہے ہیں؟ میں نے پہلے دن کہا تھا کہ ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں, ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں, قانون کی بالادستی کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم حقیقی معنوں میں عوام کے ترجمان ہیں. ہمارا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم وہ بات کریں گے جو پاکستان کے عوام کے مفاد میں, اس ملک اور قوم کے مفاد میں. تو اس وقت ملک اور قوم کے مفاد میں یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ایسی مستحکم حکومت ہو جو پاکستانی عوام کے مسائل حل کرے. اور میں ان سے گزارش کروں گا, گزارش کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کہ آپ لوگ ہم سے جو مینڈیٹ لے کے گئے ہیں, آپ لوگ ہم سے جو ووٹ ایک پرچی لے کے گئے ہیں, آپ اس چیز کے لے گئے کہ ہم آئین کے رکھوالے بن کے جا رہے ہیں, ہم آئین کی حفاظت کریں گے جو آئین بن چکا ہے. اور ہم اس آئین میں اگر کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ عوامی مسائل حل ہونے میں کیا رکاوٹ ہے تو اس حکم کو دور کریں گے, ہم نئی شکیں لائیں گے. یہ مینڈیٹ لے کے گئے ہیں. لیکن جو آئین کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی غدار ہے تو وہ نہیں ہے جو خط میں لکھا ہے, بلکہ غدار وہ ہے جو پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے. اور پاکستان کے عوام کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے. اور میں کہوں گا یہاں پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کے مقتدر ادارے خاموش نہ بیٹھیں, وہ اپنا رول پلے کریں. اور جو لوگ پاکستان کے آئین کے ساتھ غداری کر رہے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے.